سندھ کے بعد بلوچستان حکومت میں اختلافات کیوں ہوئے، یہ کسی کو شاید علم ہو یا نہیں ہو، لیکن آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ بلوچستان حکومت میں اختلافات کیسے ہوئے ہیں، کس نے کروائے ہیں اور اس اختلافات کا اسباب کیا تھا۔ سندھی میں کہتے ہیں کہ رندھڑے میں رولو کس نے ڈالا، یہ رولا کیسے پڑا اور رولا کس نے ڈلوایا۔ یہ سسٹم کراچی تک چل رہا تھا، بلوچستان کیسے کھینچا گیا اور بلوچستان کی زمینوں پر کس کی نظریں تھیں، اور بلوچستان میں یہ صوبائی کابینہ کے اندر اختلافات کیوں پڑھوائے گئے۔ اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ سرفراز بگٹی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جس طرح علی حسن زہری آصف علی زرداری کے قریب ہیں، ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری کو لانے والے جو اشخاص ہیں ان کے قریب سرفراز بگٹی ہو۔ سرفراز بگٹی اتنے کمزور وزیر اعلیٰ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے قائدین چاہیں تو اسے جو مکھن میں بال ہے اس کی طرح جو ہے وہ کھینچ کے باہر نکال دیں، لیکن لانے والوں کو بھی پتا ہے اور جن کو تحفہ یہ سرفراز بگٹی کی صورت میں دیا گیا تھا ان کو بھی پتا ہے۔ پہلے آپ کو پتا تھا کہ ثناء اللہ زہری کا نام دیا گیا تھا کہ وہ چیف منسٹر بلوچستان بننے جا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں بنے۔ عبدالقادر بلوچ نے کوششیں کافی کی لیکن ان کو بھی جواب دیا گیا۔ آصف علی زرداری نے بھی ایک رات قبل کہا تھا کہ میں ہاتھ اوپر کر رہا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ثناء اللہ زہری کو وزیر اعلیٰ بلوچستان میں نہیں بنا سکتا۔ سرفراز بگٹی جس نے ایک ہفتہ قبل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد اس کے وارے نیارے ہو گئے اور اس کی چاندی ہو گئی، اور چاندی کے بعد ہیرے سونا سب کچھ ہو گیا۔ اب علی حسن زہری اور دیگر جو ان کے وزراء ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے۔ نوٹس بھی لیتی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اختلافات کیوں ہیں، جلدی ختم کریں، معاملات کیا ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سندھ میں اب سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو رہا ہے، سسٹم جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے اور سسٹم جو ہے وہ اچھا نہیں جا رہا ہے، تو اسی لیے سندھ کا سسٹم جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان میں وہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرانسفر، پوسٹنگ، زمینوں کے کام اور دیگر جو معاملات ہیں، وہاں پر جو کھانے ہیں، جو کافی چیزیں ہیں، وہاں نمک کی ہو، ٹائل، ماربل، دیگر جو وہاں پر قدرتی معدنیات ہیں، ان پر قبضے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ قبضہ کیسے کیا جائے، اور سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ دیا جائے، جس کے لیے مورا حسب معمول بنا دیا گیا ہے علی حسن زہری کو، اور علی حسن زہری ہوا ہے موجودہ چیف منسٹر کے سامنے۔ اب علی حسن زہری کو کس نے تیار کیا ہے، یہ آپ اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو کس نے تیار کیا ہے اور وہ کیوں تیار ہو کر وزیر اعلیٰ کے خلاف آن پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، معاملہ جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ لیکن جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں سرفراز بگٹی، وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی نے صاف کر دیا ہے انکار کہ میں آپ کی پارٹی میں رہوں گا، یہ آپ کو آنر میں دے رہا ہوں، لیکن آپ کے ذریعے میں کام آپ کے نہیں کروں گا اور نہیں آپ سے پوچھ کر کچھ کروں گا۔ جو مجھے اوپر سے احکامات آئیں گے انہی کے تحت میں کام کروں گا اور آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گا، جس پر کافی ایم پی ایز اور وزراء کو تیار کیا گیا ہے کہ آپ سرفراز بگٹی کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کریں، ہم بیچ بچاؤ والا راستہ لیں گے اور صلح کروائیں گے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن فی الحال سرفراز بگٹی نے لال جھنڈی دکھا دی ہے اور ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے معاملات کہاں پہنچتے ہیں اور کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کے جو پیچھے مفادات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، یا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان کے اندر سندھ کی طرح گھس پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں لگ پتا جائے گا۔